السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے کہ ہم اللہ سے دوستی کیسے کریں اور اللہ سے دوستی کرنے پر ہمیں کیا ملے گا۔ ان دونوں چیزوں کو آج ہم انشاءاللہ سمجھیں گے تاکہ ہماری زندگی بہترین ہو جائے اور ہم دنیا اور آخرت کی کامیابی حاصل کر سکیں۔ دیکھیں، سب سے پہلی چیز کہ اپنی زندگی کے اندر تمام چھوٹے بڑے گناہوں سے بچنا۔ جتنے بھی گناہ ہیں، چاہے گناہ کبیرہ ہو چاہے گناہ صغیرہ ہو، ان تمام سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرنا۔ زبان کے گناہ سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرنا کہ مجھے جھوٹ نہیں بولنا، غلط نہیں بولنا اور کسی کو برا بھلا نہیں کہنا، اور نہ مجھے کسی سے زبان سے کے ذریعے سے کسی کو تکلیف پہنچانا۔ اسی طریقے سے اپنے کانوں کے گناہوں سے بچنا کہ نہ مجھے غلط سننا ہے، نہ مجھے میوزک یا گانے سننا ہے اور نہ مجھے کسی کی غیبت سننا ہے۔ ان سے مجھے اپنے کانوں کو اور اپنی زبان کو پاک رکھنا ہے۔ یہ چھوٹے گناہ چاہے بڑے گناہ، ان تمام سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں۔ یہ وہ چیز ہے کہ جو خود بخود ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں پر چلائے گی اور اللہ سے ہماری دوستی ہوگی۔ دوسرا کیا ہے کہ تقوی اختیار کرنا۔ تقوی اختیار کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کاموں کے کرنے کے لیے ہمیں کہا ہے، جیسے فرض نمازیں پڑھنا، اسی طریقے سے نفل نمازوں کا اہتمام کرنا، اور اسی طریقے سے مستحب چیزوں پر عمل کرنا اور واجبات کو پابندی سے کرنا، یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو ہمیں اللہ سے ہمارے تعلق کو مضبوط کرتی ہے۔ ہم نفل نمازوں کو پابندی کے ساتھ پڑھیں، اسی طریقے سے جو نوافل ہے ان کو پابندی کے ساتھ اہتمام کے ساتھ کریں، تہجد کا ہم اہتمام کریں۔ یہ وہ چیز ہے کہ جو ہمیں اللہ سے جوڑتی ہے، جو اللہ سے ہمارا رشتہ قائم کرنے میں بڑی مددگار ہوتی ہے۔ تو جن چیزوں سے ہمیں رکنے کے لیے کہا گیا ان سے رکا جائے، اور جو چیزیں ہمیں کرنے کے لیے کہا گیا ان کو کیا جائے۔ یہ وہ چیزیں جو اللہ سے ہمیں جوڑتی ہے۔ اسی طریقے سے تیسری چیز جو بڑی خاص اور بڑی اہم ہے، کیا ہے کہ روزانہ اپنے دل کا محاسبہ کرنا۔ اب محاسبہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ حاسبوا قبل ان تحاسبوا، کہ اپنا محاسبہ کر لو قبل اس کے کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے۔ اب اس کو تھوڑا سا اچھے سے سمجھتے ہیں کہ جب ہم رات کو سوئے تو رات کو سونے سے پہلے ہمیں اپنے دل کا محاسبہ کرنا چاہیے کہ آج مجھ سے کتنے گناہ ہوئے، آج مجھ سے کتنی خطائی ہوئی، آج مجھ سے کتنی نافرمانیاں ہوئی، آج میں نے اپنی زبان سے کتنا غلط بولا، کتنا میں نے غلط سنا، کتنا میں نے برا کیا۔ ان تمام کے بارے میں سوچا جائے اور اس کا حساب لگایا جائے، مطلب اپنے ذہن میں کہ آج میں نے اتنے گناہ کر لیے، اور پھر اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دل میں معافی مانگے کہ اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، اور آئندہ کل انشاءاللہ ان تمام چیزوں سے میں اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کروں گا، اور اے اللہ اس پر آپ میری مدد فرمائیے۔ یہ کہ ہم رات میں اپنے گناہوں کا محاسبہ کریں، اپنے دل کا محاسبہ کریں، اور پھر اپنی نیکیوں کا محاسبہ کریں کہ آج میں نے کتنی نیکیاں کی ہے۔ کہ میں نے فجر کی نماز پڑھی، الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے کہ میں نے فجر کی نماز پڑھی۔ میں نے فجر کے بعد قرآن کریم کی تلاوت کی، الحمدللہ۔ آج میں نے تہجد کی نماز پڑھی، الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ کیونکہ جب ہم اللہ کا شکر ادا کریں گے تو اللہ بڑا خوش ہوتا ہے۔ ہم اللہ کی تعریف کریں گے، الحمدللہ کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں نمازوں کی پابندی کی توفیق بخشی، تو اس پر اللہ بڑا خوش ہوگا، اور آئندہ سے مزید آپ کو نیک عمل کی طرف اللہ آپ کو بلائے گا۔ اللہ آپ کو اپنے سے قریب کرتا رہے گا کہ میں نے ظہر کی نماز پڑھی، الحمدللہ، میں نے عصر پڑھی، مغرب پڑھی، عشاء کی نماز پڑھی، اور میں نے اپنے پورے دن کا جو عمل ہے وہ ہر کام میں نے سنت طریقے کے مطابق کیا ہے۔ کہ میں نے کھانا کھایا تو سنت طریقے کے مطابق، میں نے اپنی تجارت کی تو سنت کے مطابق، میں نے اپنا کاروبار کیا تو سنت کے مطابق، میں نے آج جھوٹ نہیں بولا، میں نے کچھ غریبوں کی مدد کی، میں نے کچھ لوگوں کے ساتھ بھلائی کی، میں نے کچھ لوگوں کے ساتھ اچھا کیا،
الحمدللہ اے اللہ میں آپ سے دعا کرتا ہوں کہ آئندہ کل اس سے اور زیادہ مجھے نیک عمل کی توفیق عطا فرمائیے، اے اللہ اس سے زیادہ مجھے کل کرنے کے آپ میرے لیے جو ہے میرے نیک عمل کرنے میں آپ میری مدد فرمائیے۔ تو یہ ہے دل کا محاسبہ کرنا، اور یہ وہ عمل ہے کہ جو آپ کی روزمرہ کی زندگی کو بہتر سے بہتر بنائے گا، اور گناہوں کے چھوٹنے کی عادت ہماری بالکل ختم ہو جائے گی۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے کہ کوئی انسان تجارت کر رہا ہے، بزنس کر رہا ہے، کاروبار کر رہا ہے، تو صبح سے لے کر کے شام تک جو کچھ کماتا ہے، جو کچھ وہ خرچ کرتا ہے، تمام چیزوں کا شام کے وقت میں بیٹھ کر کے وہ حساب کر رہا ہوتا ہے کہ آج میں نے کتنا کمایا، کتنا خرچ ہوا، اور کتنا میں نے کس کو دیا۔ تمام چیزوں کا حساب لگاتا ہے اور پھر وہ سوتا ہے۔ تو ہم کیا کریں کہ ہمیں اپنے دل کا محاسبہ کرنا ہے کہ کتنی نیکیاں میں نے اپنی آخرت کے لیے جمع کی ہیں، اور کتنے گناہ مجھ سے ہو گئے کہ جن سے بچنا میرے لیے ضروری ہے، جو میری آخرت کو برباد کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ چیز سمجھ میں آ گئی آپ کو۔ اب اس کے بعد میں ہمیں حقوق العباد اور حقوق اللہ، یعنی جو اللہ کے حقوق ہے، اللہ کا حق کیا ہے کہ بھئی نمازوں کا اہتمام کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن چیزوں کے کرنے کے لیے ہمیں کہا ہے ان کو کرتے رہنا، جو اللہ کا حق ہے اس کو مکمل طور پر جو ہے ادا کرتے رہنا۔ اب حقوق العباد پر بات کرتے ہیں، یعنی جو لوگوں کا حق ہے، جیسے ہم نے کسی سے پیسہ لیا تو اس کا پیسہ واپس لوٹانا، یا جو ہے ہم نے کسی کو تکلیف پہنچا دی یا کسی کو تکلیف ہو گئی ہم سے تو اس سے معافی مانگ لینا، یا ہم نے کسی کو غلط بول دیا تو پھر ہمیں کیا کرنا کہ بھئی مجھ سے غلطی ہو گئی، آپ مجھے معاف کر دیجئے۔ تو اپنے اندر ایک عاجزی، ایک انکساری، اپنے اندر ایک تواضع، یعنی اپنے آپ کو چھوٹا سمجھنا، کہ یعنی اپنے آپ کو بالکل چھوٹا سمجھ دینا کہ میں کچھ نہیں ہوں، جو کچھ ہے میرا اللہ ہے۔ تو اپنے آپ کے اندر تواضع پیدا کرنا، اور بندوں کے حقوق کو ان کی ادائیگی جو ہے کرتے رہنا، یعنی بندوں کے حقوق ان تک پہنچاتے رہنا کہ بندوں کا کیا حق ہے، ان کو جو ہے اس کے حق کے ساتھ ان کو ادا کرتے رہنا۔ یہ اللہ کے ساتھ دوستی قائم کرنے میں بڑی مدد کرتا ہے۔ اور اسی طریقے سے نماز میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگتے رہنا، اور یہ دعائیں خاص طور سے کرتے رہنا کہ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، کہ اللہ کہ میرے دل کو اور مجھے جو ہے دین پر جما دیجئے، اے دلوں کو پلٹنے والے، اے دلوں کے پھیرنے والے، مجھے دین پر ثابت قدم رکھیے۔ کیونکہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ انسان کو بہکانے میں، اور خاص طور سے جب بندہ اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، عبادت کر رہا ہوتا ہے، اس وقت میں شیطان بہت زیادہ اپنا دباؤ اور اپنا زور ڈالتا ہے اور بندے کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اللہ سے دعائیں کرتے رہنا، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، کہ اللہ اے دلوں کے پھیرنے والے، اے دلوں کے پلٹنے والے، ہمیں اپنے دین پر استقامت کے ساتھ جمع رہنے کی توفیق عطا فرمائیے، اور ہمیں دین پر اچھے سے جمع دیجئے۔ یہ دعا ہمیں کرتے رہنا ہے۔ اور اسی طریقے سے ہر نماز کے بعد ہمیں شیطان کے شر سے پناہ مانگنا ہے اللہ سے، کہ اللہ مجھے شیطان کے شر سے بچا لیجئے، مجھے شیطان کے فتنے سے محفوظ فرما لیجئے۔ اور اسی طریقے سے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف بیان کرنا ہے، ہر چیز میں ہم اللہ کی تعریف بیان کریں، الحمدللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو آپ کو، اور یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو اللہ سے ہماری دوستی کو مضبوط اور قائم کر دیتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت میں ہمیں غور کرنا ہے کہ میرا اللہ کتنی قدرتوں والا، کتنی عظمتوں والا اور کتنی برکتوں والا ہے کہ جو پوری کائنات کے نظام کو چلا رہا ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو ہماری اللہ سے دوستی کو مضبوط کر دیتی ہے۔ اب اس پر ہمیں ملے گا کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جنات تجری من تحتها الانہار، کہ جو شخص اللہ کے حکموں پر چلے گا، اللہ سے دوستی قائم کرے گا اور اللہ کی بتلائی باتوں پر چلے گا، صراط مستقیم پر چلے گا، ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے یہاں پر بہترین باغات اور بہترین نہریں
اور بہترین محل اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو عنایت فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو کل قیامت کے دن اپنا دیدار نصیب فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن ان کو جو ہے اپنے زبان مبارک سے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پڑھے گا اور بندے سنیں گے۔ ساری نعمتیں انسان جب دنیا کے اندر رہ کر اللہ کی محبت میں اپنا سب کچھ قربان کر دیتا ہے، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ان تمام بہترین نعمتوں سے نوازے گا۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔